بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2141 ہے اور آج سورۃ الجمعہ کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 2، 3 اور 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، هو الذی، وہ ذات جس نے بعث بھیجا، فی الامیین ان پڑھوں میں، رسولا ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو جو وہ تلاوت کرتا ہے، علیہم ان پر، آیات ہی اس کی آیتیں، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب اور انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی، والحکمہ اور حکمت کی، وَإِن كَانُوا اگرچہ کہ وہ تھے پہلے، لفی ضلال مبین البتہ سری گمراہی میں، وآخرین اور دوسرے لوگوں میں بھی، منہم انہی میں سے، لما یلحقوا کہ ابھی تک نہیں وہ ملے، بہم ان کے ساتھ، وہو العزیز اور وہ نہایت غالب، الحکیم خوب حکمت والا ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ ہے اللہ کا فضل، یؤتیہ وہ دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتوں کی تلاوت کریں اور ان کو پاکیزہ بنائیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں، جبکہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور یہ رسول جن کی طرف بھیجے گئے ہیں ان میں کچھ اور بھی ہیں جو ابھی ان کے ساتھ آ کر نہیں ملے، اور وہ بڑے اقتدار والا، بڑی حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ان 3 آیتوں میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ دوسری بات، جو نبی ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھیں اور انہیں پاکیزہ بنائیں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ تیسری بات، جبکہ اس سے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ چوتھی بات، یہ رسول جن کی طرف بھیجے گئے ہیں ان میں سے کچھ اور لوگ بھی ہیں جو ابھی ان کے ساتھ آ کر نہیں ملے۔ پانچویں بات، وہ بڑے اقتدار والا اور حکمت والا ہے۔ چھٹویں بات، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ تو بڑے فضل والا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور پاکی بیان کرنے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجے جانے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جس اللہ کی ساری مخلوق پاکی بیان کرتی ہے، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امی لوگوں کے درمیان، ان پڑھ لوگوں کے درمیان، انہی کی نسل سے ایک امی شخص کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں پر امی لوگوں سے مراد عرب کے لوگ ہیں، اور انہیں امی اس لیے کہا گیا کہ ان میں سے اکثر لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے سوائے چند کے، لہذا اکثریت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انہیں امی کہا گیا۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ انہیں امی اس لیے کہا گیا کہ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب اب تک نہیں بھیجی گئی تھی، جس کی بنا پر وہ لوگ حقوق الہی و حقوق الناس سے ناواقف تھے، جس کی وجہ سے انہیں امی کہا گیا۔ جیسا کہ ابن زید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امت محمدیہ کو امی اس لیے کہا گیا کہ ان پر اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں اتاری گئی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ان امی لوگوں کی جانب اس وجہ سے کی گئی کہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، جس کا علم سارے عرب کو تھا۔
اور جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ایسی امت ہیں جو امی ہیں کہ ہمیں حساب و کتاب نہیں آتا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ انہی امی قوم میں سے ایک امی شخص کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا کہ اس نے اس نبی امی پر ایک ایسی کتاب اتاری جس کی فصاحت و بلاغت کا کوئی مقابلہ نہیں، اور ایسی فصیح و بلیغ کتاب کوئی اور نہیں، ایک امی شخص یعنی رحمت عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی امت کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اس سے پڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے پر کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ جو نبی امی ہیں، کسی سے پڑھنا لکھنا آپ نے نہیں سیکھا، لیکن اس کے باوجود آپ پر ایک ایسی کتاب اتاری گئی جس کتاب کو آپ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں، تو یہ خود ایک معجزہ ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 48 میں کہا گیا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، پیغمبر آپ اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے، نہ کوئی کتاب آپ ہاتھ سے لکھتے تھے، لیکن پھر بھی آپ پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ڈالی کہ آپ یہ کتاب اپنی امت کو پڑھ پڑھ کر سنائیں تاکہ وہ اس کتاب کی روشنی میں اپنی حقیقی منزل یعنی ہدایت کو پالیں، اور اس کتاب کے ذریعے آپ اپنی قوم کو شرک و بدعت و خرافات سے پاک کریں، جہالت و بد اخلاقی کو ان سے دور کریں اور ایک مہذب اور پاک قوم بنائیں، اور انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دیں، انہیں شریعت اور اس کے احکامات سکھلائیں، گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے انہیں بتائیں، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے بتائیں، حرام اور حلال کی تمیز ان کو سکھائیں، انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دیں اور حکمت کی انہیں تعلیم دیں، اس لیے کہ آپ کو یہاں مبعوث فرمانے اور اس کتاب کو نازل فرما سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے کہ انہوں نے بے جان پتھروں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، حقیقی معبود کو چھوڑ کر بے جان بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور تاکہ جہالت اور برائیوں میں مبتلا تھے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے پیغمبر انہیں ہدایت دینے اور انہیں برائی اور جہالت سے پاک کرنے کا ارادہ فرمایا، اور آپ پر یہ ساری ذمہ داریاں عائد کی گئیں کہ آپ لوگوں کو تعلیم دیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، ان کا تزکیہ کریں، ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔